اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیلٹنگ آف اسٹون. پیلٹنگ آف اسٹون کا مطلب کیا ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں ماری تھی کس کو شیاطین کو یا شیطان کو. تو یہاں پہ یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمارے لیے اس کا نام کیا دیا گیا ہے. اس ارکان کا اس پلر کا نام ہے رمی. جب انسان جاتا ہے کنکری مارنے حج کے دوران اس کو کہتے ہیں پیلٹنگ آف اسٹون یا پھر رمی کہتے ہیں عربی میں، یا پھر ہم کہتے ہیں کہ کنکری مارنے جاتے ہیں ہم لوگ. تو یہ جو جگہ ہے یہ جمرات یعنی شیطان کا جہاں پہ اس کو مارا گیا تھا اس مقام کو جمرات کا نام دے دیا. تو یہاں پہ 3 جمرات ہیں، 3 اوقات پہ شیطان کی پٹائی ہوئی تھی 3 جگہوں پہ. تو یہ بھی بات واضح ہوتی ہے، ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں شیطان کو بھی مارا جا سکتا ہے لائک ود اے فزیکل طریقے سے. تو 3 جمرات ہیں. جمرات الاولا جو پہلا تھا، پھر وسطی، پھر کبرا. تو جمرات الصغرا یعنی چھوٹا، پھر وسطی بیچ کا، اور پھر کبرا بڑا. یہ 3 ایگزیکٹلی انہی 3 پوائنٹس پہ کیا ہوا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے کنکریاں ماری تھی کس کو؟ شیاطین کو. چلیے تو آج ہم دیکھیں گے کہ اسماعیل علیہ السلام کی کہانی کہ کیسے یہ واقعہ وجود میں آیا. However, Muawiyah radiallahu anhu related that a Bedouin once addressed the Prophet sallallahu alaihi wasallam, "O the son of the two sacrifices, Ya ibn al-Dhahabihain." That is, O descendant of the both Ismail alayhi salam and Abdullah bin Abdul Muttalib, whom his father had vowed to sacrifice at Kaaba, but then he was allowed to sacrifice 100 camels instead. تو یہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ ایک بدو آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ کہتا ہے یا ابن الذهبین، یعنی اے بیٹے کس کے؟ 2 قربان ہونے والے کے. تو کون تھے؟ ایک تو پہلے اسماعیل علیہ السلام تھے، دوسرے ان کے نسلوں میں سے جو آئے ہاشمیوں میں سے، اور جو آخری جو سیکنڈ لاسٹ جو تھے وہ عبداللہ، اور عبداللہ کے بعد جو ہے کون تھے؟ عبد المطلب کے نسل میں سے ان کے بیٹے عبداللہ آئے. عبداللہ کے بیٹے کون تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. whom his father had vowed to sacrifice. جن کو عبد المطلب نے یہ انہوں نے سوچ لیا تھا، انہوں نے یہ نیت کر لی تھی، انہوں نے یہ کہتے نظر مان لینا. تو انہوں نے نظر مان لیا تھا کہ عبداللہ ان کے جو بیٹے ہوں گے وہ اپنے بیٹے کو اللہ کے راہ میں قربان کریں گے. تو یہ رہا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا جو ہے جو ہوتا ہے نا کہ بلڈ منی جو کہتے ہیں، تو وہ اس کو جو ہے 100 کیملز کے قریب کر دیا تھا. یعنی انہوں نے 100 اونٹ کا جو ہے قربانی دی. لہٰذا اس کے ذریعے کیا کہتے ہیں وہ اسماعیل علیہ السلام کو جو ہے ان کی عبداللہ کی بیٹی ان کی جان کو جو ہے بخش دی گئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ says his slave, close friend Khalil, Ibrahim alayhi salam, and he said after his rescue from the fire, "Verily I am going to my Lord, he will guide me. My Lord, grant me offspring from the righteous." So we gave him the glad tidings of forbearing boy, and when he his son was old enough to walk with him, he said, "O my son, I have seen in a dream that I am slaughtering you, offering you in sacrifice to Allah subhanahu wa ta'ala. So look at what you think." He said, "O my father, do that which you are commanded. Inshallah, you will find me the sabirun." تو کیا بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پہ یہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو پھر بعد میں کیا آیا؟ خواب آیا. کیا دیکھتے ہیں خواب میں؟ کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں. تو لہٰذا انہوں نے جا کے اپنے اس بات کو کس کو بتایا؟ اپنے خواب کو بتایا، اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو بتایا. اور پھر اسماعیل علیہ السلام کہتے کہ بابا آپ نے جو بھی خواب میں دیکھا ہے آپ اس کو جو ہے کریے، اور انشاء اللہ تعالیٰ آپ مجھے کیا پائیں گی؟ آپ مجھے صابرین پائیں گے. تو کچھ یوں ہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا، اور چننے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے اسماعیل علیہ السلام کا یہ بہت ہی بڑا اور ابراہیم علیہ السلام کا یہ بہت ہی بڑا کیا تھا؟ یہ صحیح بات ہے، بہت بڑا یہ ان دونوں کا یہ امتحان تھا. یہ تو اب دونوں باپ بیٹے نکلے
سفر کے لیے، کس کے سفر کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے راہ پہ جا کر کے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے لیے. اور راستہ جو ہے بے شک بہت ہی مشکل تھا، خاص طور سے ایک والد کے لیے جو اپنے اس بیٹے کو، جو بیٹا 80 سال کی عمر میں ہوا، اس بیٹے نے جب چلنا شروع کیا اور جب ظاہر سی بات تھے والد صاحب تھے تو ان کے دل میں اپنے بیٹے کے لیے، اور وہ بھی اس عمر میں، تو آپ نے اگر دیکھا ہو کہ جو گرینڈ پیرنٹس ہوتے ہیں، پیٹرنل میٹرنل، نانا نانی یا دادا جو ہوتے ہیں، نانا یا دادا ہوتے ہیں، وہ ایسے وقت میں اپنے پوتے پوتیوں یا نواسے نواسیوں سے زیادہ کھیلتے ہیں، زیادہ اٹیچ ہو جاتے ہیں. کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے ان کی وہ ایج ہو جاتی ہے، اس ایج میں ان کو ایک کھلونا چاہیے ہوتا ہے، اس ایج میں ان کو ایک کچھ ہونا چاہیے جو ان کا دل بہلائے، جو ان کی وہ تمام ٹینشنیں، جو تمام ان کی جو بڑھاپے کی جو سوچ ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، وہ باتیں ہوتی ہیں، وہ سب بالکل خوشی میں بدل جاتی ہے جہاں وہ اپنے نواسے کو دیکھے، نواسے یا پوتے پوتے کو دیکھے. تو اب آپ سوچیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ایج 80s میں تھی، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ بھائی یہ بہت ہی ان کی بہت ہی سنال، بہت ہی بڑھاپے کا یہ وقت تھا. تو اب اس وقت میں ان کو ایک سہارا کیا تھا، ایک آسرا ان کا اللہ تعالیٰ نے کو بیٹا دیا تھا. وہ کون تھے؟ اسماعیل علیہ السلام، جو بڑے ہونے لگ رہے تھے اور بڑی خوبصورتی سے بڑے ہو رہے تھے. کیونکہ وہ کس کے ساتھ تھے؟ وہ جرہم کے قبیلے کے ساتھ تھے. جرہم کا قبیلہ کیا تھا؟ جرہمائش جو تھے وہ یمن سے جو ہے مائگریٹ کر کے مکہ مکرمہ میں آ کے سیٹل ہو گئے تھے وہ. اور یہ کب ہوا تھا؟ جب حاجہ علیہ السلام کو جب وہ کنواں ملتا ہے، آب زمزم جو وہ بناتی ہیں، وہ جب اس کو کنواں بنا دیتی ہیں، تو وہاں پہ ایک پرندہ اڑ رہا تھا اس وقت میں، جب حاجہ علیہ السلام کو آب زمزم اللہ تعالیٰ نے نوازا. انہوں نے اس کو ایک اپنے ہاتھوں سے مٹی کی طرح ایک وہ بنا دیا تھا، بیسن کی طرح بنا دیا تھا تاکہ پانی تھم جاتا زمزم، پھر وہ پیتی وہاں سے. تو کہا جاتا تھا کہ اگر بی بی حاجہ علیہ السلام نے اس کو اپنے ہاتھوں سے نہیں بنایا ہوتا، روکا نہ ہوتا، تو آج وہ ایک نہر کی طرح وہاں پہ آب زمزم بہہ رہی ہوتی. لہٰذا اب وہ ایک کنواں ہے کعبۃ اللہ کے پاس. تو یہ بات ہو گئی. تو جب پانی تھا وہاں پہ، تو ریگستان میں چڑیا اس طرف اڑتی ہیں جہاں پہ پانی ہوتا ہے. تو جب یہ جرہم قبیلہ جب گزر رہا تھا تو انہوں نے اس پانی کو دیکھا، یعنی اس چڑیا کو دیکھا اڑتے ہوئے آسمان پہ. تو ان کو لگا کہ اس طرف پانی ہے. تو وہ پورا جرہم قبیلہ نے اپنے آپ کو ری راؤٹ کر کے کہانے لگے، وہ لوگ آنے لگے اس پانی کی طرف. اور کیا انہوں نے دیکھا؟ to their amaze there was a woman with a child, with a baby, with an infant. اور انہوں نے جرہم کے قبیلے کے سردار نے اجازت لی کہ کیا ہم یہاں پہ اپنے قیام کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو یہاں پہ کیمپ کر سکتے ہیں. بی بی حاجہ علیہ السلام نے کہا بے شک آپ لوگ رک سکتے ہیں، مگر اس کنویں پہ آپ لوگ قبضہ نہیں کریں گے. انہوں نے کہا نہیں، آپ کنویں پہ قبضہ کوئی نہیں کرے گا، یہ کنواں آپ کا، یہ آپ ہی کا رہے گا. تو لہٰذا پورا جرہم کا قبیلہ وہاں پہ آ کے بسا. کہاں سے آیا تھا؟ یاد رکھیے کہ یہ یمن سے آیا تھا یہ قبیلہ، یا کے وہاں پہ سیٹل ہو گئے. اب یہ جو یمنی تھے ان کی زبان عربی تھی. اور اگر آپ لوگ کو یاد ہوگا عرب عریبہ، میں نے آپ لوگ کو بہت پہلے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کرائی تھی تو میں نے بتایا تھا کہ 3 قسم کے قبیلے تھے، اور جو یمنائٹس جو تھے، یہ دیس ور لائک دا ریئل عربس، یعنی ان کی زبان جو عربی کی تھی یہ اصل تھی یہ. اور یہ جو تھے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یہ لوگ مائگریشن سے آئے تھے. یہ لوگ فلسطین سے یا عرب سے آئے تھے یہاں پہ مکہ آ کے سیٹل ہوئے تھے. تو یمنیوں کی جو زبان تھی وہ اصلی عربی تھی. تو اب چونکہ اسماعیل علیہ السلام ان کے درمیان پلے بڑے، اور تو ان کے اندر بہترین ان کی عربی ہوئی اور بہترین ان کے طور طریقے ہوئے. سبحان اللہ. تو ایک ماں باپ جب اپنے بچے کو ایک اچھی تربیت میں، اچھی اخلاص میں، اچھی خلوص جب دیکھتے ہیں تو آٹومیٹکلی ماں باپ کا دل بچے کے لیے اور زیادہ مائل ہوتا ہے، اور زیادہ خوش ہوتا ہے، اور دعائیں نکلتی ہیں، اور محبت ہوتی ہے، اور چاہت بڑھتی ہے آٹومیٹکلی. تو اب اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو بہترین گرومنگ زون دیا تھا، بہترین طریقے سے پل بڑھ رہے تھے. سبحان اللہ. اور ظاہر سی بات ہے اسماعیل علیہ السلام کوئی بہت ہی معزز شخصیت میں سے تھے، انبیاء میں سے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آب زمزم کا آغاز اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے کرایا. دوسری بات، ان کے بچپنے میں ہی یہ الہام یا ان کی بشارت دی گئی تھی ان کی والدہ کو، حجر علیہ السلام کو، کہ آپ کا یہی بیٹا کعبۃ اللہ کی تعمیر کرے گا. سبحان اللہ. تو ان کو یہ خوشخبری مل چکی تھی کہ یہی بیٹا کیا کرے گا، یہ بیت اللہ، اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کرے گا، جو بہت ہی بڑی بات تھی والدہ یا والدین کے لیے. تو اب اس کے دوران، کیونکہ یہ تو ہماری پرسنل ایکسپیرینس بھی رہا ہے کہ جب ہم کسی چیز سے ہمارے جب دل
लगने लगता है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वालिदैन हो, चाहे वो भाई हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो शौहर हो, तो अगर आप उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लग जाएंगी तो फिर वही चीज़ आपके लिए इम्तिहान बन जाती है। ये याद रखिएगा आप। ये अल्लाह ताला की सुन्नत है ये, क्योंकि अल्लाह ताला जो मोहब्बत का जो मकाम है वो सिर्फ वाहिद अल्लाह ताला का है, सच्ची मोहब्बत का, और इंसान और कोई चीज़ को उस लेवल पर नहीं लाए। तो ये मिसाल हम कहाँ सीखते हैं? ये मिसाल आज हम इस्माइल अलैहिस्सलाम की कहानी से सीखते हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कहानी से सीखते हैं। अलैहिस्सलाम की मोहब्बत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल में बढ़ने लगी। अल्लाह ताला ने कहा कि अब आ गया है वक्त कुर्बानी का। किस चीज़ के? इम्तिहान का। तो अब इम्तिहान होता है किसका? इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। कुछ यूं आते हैं, कहते हैं ख्वाब में ये उनको जो है इल्हाम किया जाता है कि अपनी बेटी देनी होगी। तो अब उन्होंने कि जो आपने ख्वाब में देखा है बाबा उसको आप करिए और आप मुझे साबरीन पाएंगे इंशाल्लाह ताला। Then when they both submitted themselves to the will of Allah subhanahu wa ta'ala, and he laid him prostrate on his forehead, तो अब क्या होता है? अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनको उस मुकाम पे ले आए हैं जहाँ पे ज़ाहिर सी बात थी उनको जो है उनका वक्त आ गया कुर्बान करने का उनको। तो on the side of his forehead for slaughtering, we called out to him, O Ibrahim, you have fulfilled the dream. Rarely thus do we reward the muhsinun. आपको जो ख्वाब था आपने उसको पूरा किया और अब हम जो है नेकोकारों को हम इनका अजर देंगे। Rarely that indeed was a manifest trial. ये बहुत बड़ा उनके लिए खुला हुआ इम्तिहान था। And we ransomed him with a great sacrifice, that is a ram, and we left for him a goodly remembrance and among the later generations. Salamun ala Ibrahim. तो अल्लाह ताला ने उनके लिए एक बेहतरीन मिसाल छोड़ दिया था, किसके लिए? आने वाले हमारे लिए, आने वाली उम्मत के लिए, किसके लिए? क्या मिसाल बना के? इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम को बेहतरीन मिसाल बना के। तो ये क्या मतलब है? क्या मिसाल बने हमारे लिए? हमारे लिए वो ये मिसाल बने कि कभी-कभी जब आपकी ज़िंदगी में जो आज हम गुज़र रहे हैं, लिटरली हम इस फेज़ से गुज़र रहे हैं, कि हमारी ज़िंदगी में जिसको हमने चाहा था, जिसको हमने बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दिया, एहतराम किया, जिसको हमने बहुत माना, आज हमारे लिए वो इम्तिहान बन गए। सही में, ये हकीकत है ये। तो इसमें क्या करना है? इसमें सब्र करना है अल्लाह ताला के लिए, क्योंकि ये हमें सिखाया गया कि सब्र सब्र करने वालों के लिए और नेकोकारों के लिए बहुत बड़ा अजर था। सलामुन अला इब्राहीम। Thus indeed do we reward the Muhsinun. Verily he was one of the believing slaves, and we gave him the glad tidings of Ishaq alayhi salam, a prophet from the righteous. तो अब क्या हुआ कि क्योंकि उन्होंने इतना बेहतरीन उन्होंने सब्र किया, तो अब अल्लाह ताला ने उनको तो ये देखिए कि उनका इम्तिहान बेटे को लेके हुआ और उन्होंने सब्र बेटे को लेके किया, उन्होंने इताअत बेटे को लेके किया, उन्होंने अपने आप को अल्लाह ताला की उन्होंने इताअत की अपने बेटे को लेके, और वो तैयार हो गए अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए। मैं चाहती हूँ आज आप लोग फोकस करिए इस बात पे, क्योंकि हम लोग भी कहीं ना कहीं किसी इम्तिहान से गुजर रहे हैं और हम ये बताना चाहते हैं अपने आप को कि जिस चीज को लेकर आपका इम्तिहान हो रहा है, आज हमें ये सबक मिलता है सुभान अल्लाह कि अल्लाह ताला ने जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लिया उनकी औलाद को लेके, वो भी कुर्बान करने के लिए, तो अल्लाह ताला ने उस बच्चे को बचा दिया। ransomed him with a greater sacrifice, that is a ram. So instead of a man came a ram. तो अल्लाह ताला ने उनको हटा के उस इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे को हटा के इस्माइल अलैहिस्सलाम को हटा के क्या आ गया? एक बकरा आ गया, कि दुब्बा आ गया। और अल्लाह ताला ने फिर उनको खुशखबरी दी। किसको? उनके वालिद साहब को, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। क्या खुशखबरी दी? एक और नेक सालिहीन बेटे की खुशखबरी दे दी। सुभान अल्लाह। Can you imagine? It's about nur ala nur. He had one nur. He had a beautiful son, and now he's getting a glad tidings of another beautiful son, because Ishaq al-Islam was beautiful, extraordinarily. Why? Because he was the great grandfather of Yusuf alayhi salam. तो इसहाक अलैहिस्सलाम क्योंकि दो बीवियां उनकी अलग थी इस्माइल इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। एक बीवी जो है उनके ही इलाके से थी, उर से थी, और सारा अलैहिस्सलाम जो बहुत ही खूबसूरत थी, क्योंकि हम जानते हैं कि जब वो मिस्र जा रही थी अपने शौहर के साथ, तो मिस्र में जो जो बादशाह जो फ़िरौन था
اس کو جب پتہ چلا یہ بڑی خوبصورت سی عورت آئی ہوئی تو وہ اس کی نیت خراب ہوئی، تو وہ ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا چاہتا تھا یا زیادتی کرنا چاہتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو سزا دیا، اور پھر ان کو تحفے میں ایک اور خوبصورت سا تحفہ ملی، اور وہ کون تھی؟ حاجر علیہ السلام. تو یہ کلیئر ہے کہ سارہ علیہ السلام اور سے تھی، اور حاجر علیہ السلام مصر سے تھی، ایجپٹ سے تھی. تو خوبصورت دونوں تھے اپنی جگہ پہ سے، کوئی کیونکہ ابراہیم علیہ السلام خود بڑے خوبصورت ہے، سبحان اللہ. تو خوبصورتی کی جو بات آتی ہے تو یہ دیکھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو 2 بیٹے دیے، اور دونوں بیٹے صالحین تھے، صابرون تھے، صدیقین تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ انبیاء بھی تھے، مطلب پیغمبر بھی بنے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ خوبصورت بھی تھے، سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا دیا، اور ہر چیز سے بڑھ کے کیا دیا، a glad tidings of a believing son، یعنی of a righteous son، صالحین. تو صالحین اولاد ہونا آج کے زمانے میں بہت بڑی کیا ہے؟ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. یہی رہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے، یہ میں آپ کو سمجھانا چاہتی تھی کہ اگر امتحان بیٹے کو لے کے ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اور بڑی خوشخبری دی ابراہیم علیہ السلام کو. تو آج آپ کا جو بھی لے کے امتحان ہو رہا ہے، اگر آج آپ صبر کر لے جائیں گی، تھوڑی سی قربانی دے لے جائیں گی اپنے نفس کی، اپنے وقت کی، اپنے آپ کی، کیا کر کے اس کو بھی سمجھا دوں میں آپ کو کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے خاوند ہیں آپ کی بات نہیں مان رہے، یا آپ کے بچے ہیں آپ کی بات نہیں مان رہے، یا آپ کے والدین آپ کی بات نہیں مان رہے، آپ کے بھائی بہن ہیں، یا آپ کے ساتھ آپ کی صحت، جو بھی چیز ہے، اس کو ہم کیسے قربان کریں؟ رقیہ شرعی جو آپ کو بتا رہی ہوں اس کو پڑھ رہی ہیں، جو سسٹرز پڑھ رہی ہیں، آپ لوگ بہت بڑی قربانی دے رہی ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے. اور میں آپ کو یہ یقین دلانا چاہتی ہوں بإذن تعالیٰ کہ اگر آپ کی صحت کو لے کے یا جس چیز کو لے کے جو لوگ آپ کو تکلیف دے رہے ہیں، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ذوالحجہ کے 10 تاریخ کے عید الاضحیٰ کے بعد اپنے آپ کو تیار رکھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین خوشخبری دینے والے ہیں. جو والدہ جو والدین اپنی بیٹی کی شادی کر کے پریشان ہیں، جو والدین اپنے بچے کے کام کو لے کے پریشان ہیں، جو بھی چیزیں آپ کے ساتھ چل رہی ہیں، اگر آپ اپنی رقیہ کر رہی ہیں، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے راہ میں جوڑ رہی ہیں، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے راہ میں آگے بڑھا رہی ہیں، اپنے نفس کو قابو میں لا رہی ہیں، اپنی خواہشات کو، اپنی تمام چیزوں کو جو ہے قابو میں لا رہی ہیں، تو جان لیجئے کہ آپ کا اللہ تعالیٰ نے اجر صبر کا ضرور رکھا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. بس تھوڑی سی کیا کرنی ہے آپ کو، اپنے آپ کے اپنے وقت کی قربانی دینی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. کس کے لیے؟ فی سبیل اللہ انشاءاللہ تعالیٰ. دی ہے. And we gave him the glad tidings of Ishaq alayhi salam, a prophet from the righteous. We blessed him and Ishaq alayhi salam and of their progeny. Of course یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کی نسلوں کو سنوار دیں تو بہت بڑی نعمت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے ایکسیپٹ کیا ابراہیم علیہ السلام کو، پھر اس کے بعد ان کے بیٹوں کو ایکسیپٹ کیا، پھر ان کے بیٹوں میں کیا ہوئی، سب ذات کیا مطلب جتنے بھی پیغمبر جو آئے وہ کہاں سے آئے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے چنا تھی، جسے ہم کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کیا بن گئے؟ He became the father of all the prophets کر کے یہ بات ہوئی. ٹھیک ہے، تو we blessed him with Ishaq alayhi salam, and of their progeny are some that do right and some that plainly wrong themselves. الصافات کی آیت ہے یہ. تو کیا ہوا، کیا بتایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل اسحاق علیہ السلام سے کون آئے؟ کس کی قوم آئی؟ بنی اسرائیل کی قوم آئی. کیوں؟ کہ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ 2 بیٹے تھے نا ان کے، ایک کا نام یہو یا کچھ ایسا تھا، میں تھوڑا سا بھول رہی ہوں، اور دوسرے کون تھے؟ یعقوب علیہ السلام تھے. یعقوب علیہ السلام کو جو سا نام کیا دیا گیا، ان کا جو لقب تھا ان کا اسرائیل کا نام دیا گیا. اسرائیل کا مطلب کیا ہے؟ عبداللہ. عبداللہ عبداللہ کیا ہے؟ عبد اللہ، اللہ تعالیٰ کا بیٹا، سوری اللہ تعالیٰ forgive me، اللہ تعالیٰ کا عبد، غلام. میں معذرت چاہتی ہوں، میں زبان سے نکل گیا. اللہ تعالیٰ کے غلام، عبد. عبد کا مطلب کیا ہے؟ غلام. دلہ اللہ تعالیٰ کے غلام. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہیبرو میں کیا کہا گیا؟ اسرائیل کہا گیا. کس کو یہ نام دیا گیا؟ یعقوب علیہ السلام کو یہ نام دیا گیا اسرائیل. تو اب اسرائیل علیہ السلام یا یعقوب علیہ السلام سے جتنے بھی بچے آئے ان کو کیا کہا گیا؟ بنی اسرائیل. اولاد کس کی؟ اسرائیل علیہ السلام. وہ کون تھے؟ یعقوب علیہ السلام. تو اللہ تعالیٰ نے
बनी इसराइल में पैगंबर के बाद पैगंबर, अंबिया के बाद अंबिया, कुछ कुछ कौम में, इस यासीन की कौम में 3 अंबिया थे। फ़िरौन मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में 2 अंबिया गए, मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम। तो ये दिखाया गया कि अल्लाह ताला ने मुसलसल बनी इसराइल के ऊपर अपनी करम अता की, पैगंबर को भेज के, मगर उन लोगों ने हमेशा क्या किया, दे प्लेनली रॉन्ग देमसेल्व्स, नाउज़ुबिल्लाह, उन्होंने क्या किया, उन्होंने खुले तौर से जो है नकारने लग गए, कत्ल कर दिया, एक्साइल कर दिया किसको, अपने अंबियाओं को लोगों ने, कौम बनी इसराइल ने। तो लिहाजा यहूदियों के ऊपर, मैं इसराइल बनी इसराइल नहीं कहूँगी क्योंकि वो पैगंबर को कहा जाएगा, मगर अल्लाह ताला ने यहूदियों के ऊपर क्या कर दिया, फिर उनका अजाब आ गया क्योंकि वो नकारते गए किसको, अंबियाओं को। तो अल्लाह ताला ने उनके साथ खैर किया, क्या खैर किया कि वहाँ पे नबी को भेजा, मगर इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने उस खैर को अपनाया ना, तो ये एक दूसरी चीज़ हो जाती है। बहरहाल इब्न कतीर रहिमहुल्लाह said, um, Allah subhanahu wa ta'ala tells us that when his close friend Khalil Ibrahim alayhi salam migrated from the land of his people, he asked his Lord to grant him a righteous son. So Allah Ta'ala gave him the glad tidings of a forbearing boy. This was Ismail alayhi salam because he was the firstborn child of Ibrahim alayhi salam. There is no dispute on this point among the followers of the various religions. तो अब लोगों ने, खासतौर से यहूदी ने क्या कर दिया, उन्होंने बात पलट दी कि क्या कहते हैं, इसहाक अलैहिस्सलाम, आइजक was the first son and Ishmael was the second, जो गलत है। हम ये जानते हैं कि इस्माइल अलैहिस्सलाम पहले बेटे थे और इसहाक अलैहिस्सलाम दूसरे बेटे थे। That Ismail अलैहिस्सलाम was the firstborn child. And when his son was old enough, walk with him means when he grew up and was able to take care of himself like his father, like his father. Mujahid said, and when his son was old enough to walk with him means when he grew up and was able to ride and walk and work like his father did. Then this happened. Ibrahim alayhi salam saw a dream in which he was commanded to sacrifice his son according to the hadith. Ibn Abbas radiallahu anhu narrated and attributed to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the dream of the prophets are wahi, revelation. तो अंबियाओं की ख्वाब क्या होती है? अंबियाओं की ख्वाब वही होती है. So Allah subhanahu wa ta'ala was testing his close friend Khalil by commanding him to sacrifice his beloved son who had come to him in his old age, when he was very old, and after he had been commanded to settle a child and his mother in the desert, in a valley in which there was no noise, no people, no vegetation, no animals. तो ये कहाँ है वैली? क्या कहते हैं इस वैली को? वादी फरान कहा गया है ना, कि जहाँ पे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था हाजर अलैहिस्सलाम और उनकी बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को वहाँ पे जाके सेटल करना था। तो इसको नाम क्या दिया गया? याद रखिएगा 3 नाम है। मक्का आज कहते हैं, मक्के से पहले कुरान मजीद में बक्का आता है और बक्के से पहला नाम क्या था? वादी फरान नाम था। कभी ना भूलिएगा, वादी फरान, तो ये नाम था। क्या नाम बताया गया आप लोग को? वादी फरान। ये क्या नाम था? ये मक्का का सबसे पहला नाम था। क्यों फरान? फरान से मुराद क्या है कि वहां क्योंकि लोग फरार होके आए थे। हुआ था कि सारा अलैहिस्सलाम, क्योंकि उनके अंदर अलैहिस्सलाम उनके अंदर एक जलन आ गई थी हाजर अलैहिस्सलाम को लेके, तो फिर वहां से उनको फरार कराया गया। जिसको? हाजर अलैहिस्सलाम और उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को। इसलिए क्या नाम दिया गया सबसे पहले? द वैली, उसका नाम क्या था? वादी फरहान। और वहाँ पे क्या था? ज़ाहिर सी बात थी, वहाँ पे कुछ भी नहीं था। जब लोग मक्का काबतुल्लाह जब पहुँचे तो वहाँ पे एक ईंट थी। ईंट कौन-सी थी? जो ईंट डाल दी गई थी आदम अलैहिस्सलाम के वक़्त में। वो एक छोटी-सा एक स्टोन था जो बताता था कि मतलब ये
کعبۃ اللہ کا پوائنٹ تھا، اور یہ فرشتے کے ذریعے چیز ہوئی تھی انیشلی، مگر وہاں پہ کوئی تعمیر یا کوئی عمارت نہ تھی وہاں پہ. عمارت کس کو بنانی تھی؟ جیسے بتایا گیا تھا حاجر علیہ السلام کو کہ ان کے بیٹے اور ان کے خاوند دونوں لوگ مل کے بنائیں گے. کس کو؟ اللہ تعالیٰ کے گھر کو، بیت اللہ، جہاں پہ آج ہم جو ہے ظاہر سی باتیں جاتے ہیں اپنے عمرے یا حج کے لیے. تو جیسے بتائی تھی میں آپ کو کہ جب وہ وہاں پہنچے ہیں تو وہاں پہ کچھ بھی نہ تھا، کوئی چیز نہیں تھی. تو انہوں نے یہ کہا نا حاجر علیہ السلام نے کہ یا ابراہیم علیہ السلام ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ یہاں پہ تو یہ بالکل بیابان جگہ، یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے. یہاں پہ میرے پاس یہاں پہ لفظ جو آتا ہے اگر انگلش میں تو انٹرٹینمنٹ، ہمارے پاس یہاں پہ کچھ ہے نہیں کہ ہم یہاں پہ کچھ کر پائیں گے ہم. تو یہی تھا کہ حکم جو تھی انہوں نے، سو ابراہیم علیہ السلام obeyed the command of اللہ تعالیٰ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی and left them there، جو بہت ہی ان کا بہت ہی بڑا امتحان تھا ابراہیم علیہ السلام کا. سبحان اللہ. putting his trust in اللہ تعالیٰ، انہوں نے پورا یقین اللہ تعالیٰ پہ کیا. آج ہمارے لوگ ہمارے گھر چھوڑ کے جاتے ہیں، پیسے دے کے جاتے ہیں کھانے پینے کے لیے، پوری تیاری کر کے جاتے ہیں، گھر میں باؤنڈری وال ہر چیز لگی رہتی کہ بھئی ہم جا رہے ہیں، ہم آئیں گے، اپنا خیال رکھنا. پورا گھر ہوتا ہے، پوری چیزیں ہوتی ہیں، پورے کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں. الحمدللہ. سوچیں یہاں پہ ایک والد صاحب کے لیے کتنی بڑی بات تھی کہ وہاں پہ کوئی انسان ساتھ کرے نا، کوئی آواز نہیں، کوئی انسان نہیں، کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں، متاع، کوئی کھانے کی پینے کی چیز نہیں، کوئی جانور، کوئی حیوانات، کچھ بھی نہیں تھا وہاں پہ. تو یہ دکھاتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی کامل یقین کو، کہ ابراہیم علیہ السلام کے اندر اپنے رب کے لیے کتنا یقین تھا. سبحان اللہ. کیا آج ہم یقین اپنے پر نہیں ڈال سکتے؟ کہ آج ہم ہر چیز کو چھوڑ کے، آج ہم لوگ بہت ہی زیادہ ہم لوگ ہیسٹی ہو جاتے ہیں کسی ڈیسیجن کو لے کے. ارے آپ جا رہے ہیں، ارے آپ یہ کر رہے ہیں، ارے کیا ہوگا، ارے کیسے ہوگا، ارے اب کیا ہوگا، مطلب میرے ساتھ ایسا ہو گیا، میرے ساتھ. سو وی گیٹ ویری انکوزیٹو اینڈ وی بیکم ویری ہیسٹی اینڈ وی ٹینڈ ٹو لوز آور ٹرسٹ ان اللہ تعالیٰ. یہ حقیقت بتا رہی ہوں میں آپ کو. ہم چاہتے کہ ہم اپنے ہاتھ میں کنٹرول لے لیں، ہم خود ہر چیزوں کو کرنے لگ جائیں، مگر ہم یہ بھول جاتے ہیں یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ دلوں کو کنٹرول کرنے والے، یا مصرف القلوب، the controller of the heart is only Allah subhanahu wa ta'ala. تو یہاں پہ یقین تھا ابراہیم علیہ السلام کو کہ میں اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے تو اس حکم کے بدلے اللہ تعالیٰ بھی میرے سارا خیال سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کریں گے. تو ان کا یقین تو پہلی بات تھی. وہ آگ کے انسیڈنٹ میں بہت زیادہ ہو گیا تھا کہ جب آگ میں ڈالے گئے تھے تو پھر ان کو بچایا گیا، مگر ظاہر سی بات تھی اس ایج تک وہ سنائل اولڈ ہو گئے تھے، اور جب عمر بڑھتی تو انسان ظاہر سی بات ہے دماغ سے، جسم سے، ہر چیز سے سنائل کمزور ہونے لگتے ہیں، ضعیف ہونے لگتے ہیں. مگر اس کے باوجود انہوں نے اپنے رب کی اطاعت کی. اللہ اکبر. اس کے باوجود انہوں نے جو ہے اپنے بچے، اپنی بیوی کو جو ہے چھوڑ کے وہ آنے لگے، کس پہ؟ اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین کر کے. سبحان اللہ. تو جو بہنیں، جو لوگ اپنے گھر میں بچوں کو چھوڑ کے آ رہے ہیں، کتنی بہنیں مجھے بتا رہی کہ ہم لوگ آ رہے ہیں، ہمارے بچے رشتہ داروں کے ساتھ ہیں، فلاں کے ساتھ ہیں. کتنی پیاری پیاری بہنیں، اتنی اچھی ہیں، اللہ تعالیٰ کو بے انتہا کا اجر دے. آمین. کہ مجھ سے کہہ رہی کہ میں نے اپنا رکیہ کا پانی تیار کر دیا، میں نے اس پہ دم کر دیا ہے، اور میں وہ جو ہے چھوڑ کے آ رہی ہوں، میں کہ وہ پیتے رہیں گے اور وہ غسل دیتی. یعنی کتنی بڑی قربانی وہ دے کے آ رہی ہوں وہ والدہ ہے. اللہ تعالیٰ ان والدہ کو بے انتہا اجر دے. آمین. جو اپنے بچوں کے لیے اتنی زیادہ فکر مند. سبحان اللہ. سوچیے کتنی بڑی قربانی دے رہی ہیں وہ، اپنے وقت کو بجائے یہاں لگانے کی وہ رکیہ کر کے، اپنے بچوں کے لیے تیاری کر کے، صرف دنیاوی طور سے نہیں، روحانی طور سے، دینی طور سے، ہر اعتبار سے ان کا خیال کر کے آ رہی ہے. سبحان اللہ. تو یہ جو قربانی وہ دے کے آ رہی ہے نا، اس کا اجر اللہ تعالیٰ ان کو انہی بچوں کی شکل میں بہترین طریقے سے ان کو عطا فرمائیں گے. آمین. یہی ہے کہ انسان جس چیز کو لے کے قربانی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی چیز کو لے کے کر دیتے ہیں، اس کے لیے وہ چیز دگنا کر دیتے ہیں. جیسے کہ یہاں پہ ہم نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی مانگی، اور ابراہیم علیہ السلام وقالوا سمعنا واطعنا، سنتے ہی وہ عطا کرنے چلے گئے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کو اسماعیل علیہ السلام بھی جو باعزت اور باحیات ان کو واپس یعنی ان کو دیا، اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور بیٹی کی خوشخبری دی. وہ کون تھے؟ اسحاق علیہ السلام. سبحان اللہ. So Ibrahim alayhi salam obeyed the command of Allah Ta'ala and left them there, putting his trust in Allah subhanahu wa ta'ala, and Allah Ta'ala sent them provision from an
अनएक्सपेक्टेड सोर्स, जैसे मैंने आपको बताया कि कौन थी अनएक्सपेक्टेड सोर्स, जुर्हम का कबीला, पूरा का पूरा कबीला आके वहाँ पे बस गया उसी दिन। अल्लाह अकबर। तो जब वहाँ पे कोई भी ना था, उन्होंने कहा ना कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहती है यहाँ पे तो कोई आवाज़ नहीं, कोई खाने पीने का नहीं है, कोई इंसान नहीं है, कोई जानवर नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो अब क्या हो गया, पूरा कबीला जुर्हम का आके वहाँ पे जमा हो गया, जहाँ पे जानवर भी थे, शोर भी था, लोग भी थे, सब कुछ अल्लाह ताला ने को वहाँ पे नवाज दिया। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। ये देखिए कि जो लोग अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा करते हैं, यकीन करके आगे बढ़ते हैं, कैसे अल्लाह ताला उनको सही में नवाजते हैं। सुभान अल्लाह। After all that, when Ibrahim alayhi salam was ordered to sacrifice a son of his who was who was the firstborn and his only child, he responded to his Lord and obeyed his command, hastening to do so as willed. So he told his son about it, so as to put him at ease and not sacrifice him by force. ये भी देखिए, ये भी हम सीख रहे हैं कि उन्होंने अपने वालिद साहब ने अपने बेटे को फोर्स नहीं किया। आज हमारे यहाँ पे लोग ज़बरदस्ती करते हैं, अरे नहीं, तुम वहाँ पढ़ने नहीं जाओगे, तुम उस स्कूल में नहीं जाओगे, तुम उस कॉलेज में नहीं जाओगे, तुम वहाँ जाओगे जहाँ मैं कहता हूँ, तुम उससे शादी नहीं करोगे, तुम्हें वहाँ करने जहाँ मैं तुमसे कहूँगा, तुम्हें ये करना है, तुम्हें यहाँ रहना है, तुम अपनी बीवी को जो है लेके अलग नहीं रह सकते हो, वरना तुम्हें जायदाद से अलग कर देंगे। तो कितनी ज़्यादा, अल्लाह माफ़ करे, कितना ज़्यादा ज़ुल्म और तकब्बुर और अना क्या कर रही है, बाप बेटे के रिश्ते को बिगाड़ रही है। यहाँ आप देखिए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो खलीलुल्लाह थे, वो कितनी खूबसूरती से अपने बेटे से कहते हैं कि नहीं, उन्होंने उनको इत्तला किया ताकि बेटे के दिल में ईस सकीना आ जाता। फिर उन्होंने इसलिए भी क्या कहा, पूछा, इजाज़त ली कि आप क्या कहते हो? क्या राय है आपकी? क्या आप राज़ी हो? क्योंकि अगर आप राज़ी नहीं होगे, तो फिर हम कोई दूसरा सूरत-ए-हाल देखेंगे। तो बेटे ने पहले ही राज़ी तो पहले ही तैयार था, सुभान अल्लाह, कि नहीं, जो आपने ख्वाब देखा है अभी, उसको आप पूरा कीजिए और आप मुझे साबिरून पाएँगे इंशाअल्लाह ताला। तो ये देखिए यहाँ पे एक चीज़ और सीखते हैं हम, क्योंकि वालिद साहब ने चीज़ इम्पोज़ नहीं की, कंपेल नहीं की, फ़ोर्स नहीं किया, तो उसका रिएक्शन क्या था? उसका रिएक्शन भी ईज़ था। Because Ibrahim alayhis salam dealt with ease, he also got the response with ease. Subhanallah. He said, "Oh my son, I have seen in a dream that I'm slaughtering you, offering you in the name of Allah Ta'ala, or for the sake of Allah Ta'ala. So look at what you think." And the forbearing boy immediately responded. He said, "My father, do which you are commanded. Insha'Allah, you will find me sabirun." This was the best answer he could give, an example of obedience to his father and to the Lord of the mankind. Allah subhanahu wa ta'ala interpretation of the meaning is, then when they had both submitted to themselves to Allah Ta'ala and he had laid him prostrate on his forehead, he was submitted, और फिर अल्लाह ताला ने फिर इस तरीके से उनको बचाया, and they both submitted themselves, means Ibrahim alayhi salam said Bismillahir Rahmanir Rahim and said Allahu Akbar, and the boy said La ilaha illallah because he was about to die. As-Sadi and others said that Ibrahim alayhi salam passed the knife over the boy's throat, but it did not cut him at all. It was said that a sheet of copper was placed between the knife and his throat. And Allahu Alam, Allah knows the best. Then it was called out from Allah Ta'ala. तो क्या होता है, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी छुरी रखी इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पे, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, और इस्माइल अलैहिस्सलाम ला इलाहा कलमा तौहीद या शहादत पढ़ने लगे। मगर जब उन्होंने अपनी छुरी हिलाने लगी किसके गर्दन पे, इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पे, तो कहते कि लोहे का एक वहाँ उसके ऊपर जैसे चादर की तरह रख दी गई थी, शीट की तरह रख दिया था कि उनकी गर्दन कट नहीं रही थी। अल्लाहु अकबर। और फिर अल्लाह ताला कहलवाते हैं, या इब्राहिम, यू हैव फुलफिल्ड योर ड्रीम, आपने अपने अपने ख्वाब को पूरा कर दिया, meaning the purpose has been achieved or served, and you have been tested, and your obedience and willingness to do what your Lord commands have been proven. आपसे जो कहा गया था, आपने उसको पूरा कर दिखाया. Or an alternative sacrifice will be provided instead of your son, just as you willingly submit your body to the flames and you spend your wealth to honor your guests. Subhanallah. तो जिस तरीके से आपने आग के वक्त सब्र किया,
اللہ تعالیٰ کے واسطے یقین کیا اللہ تعالیٰ کے اوپر. پھر آپ کے پاس جو مہمان آئے آپ نے مہمانوں کے اوپر یقین کیا کہ ان کو کھانے پینے کا آپ نے ان کا اہتمام کیا، اور اس طریقے سے آج آپ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے تھے. Allah Ta'ala کو بہترین اجر دیں گے. Really that indeed was a manifest trial, meaning that was a obvious test, and we ransomed him with a great sacrifice, means we provided a ransom for his son, an alternative to be sacrificed in his instead. According to the best known opinion of the majority of scholars, this was a fine white horn ram, ایک بہترین سفید دبا تھا جو اسماعیل علیہ السلام کی جگہ لا دیا گیا. And عبداللہ ابن عثیمین Uthman ibn al-Khaytham from Sa'id ibn Jubair that Abbas radiallahu anhu said it was a ram that had grazed in paradise for 40 years. یہ وہ ڈبہ تھا جس نے جنت میں 40 سال تک جو چگا تھا. یعنی اس کو باقاعدگی سے یہ کوئی عام دبا نہ تھا، یہ وہ دبا تھا جنت سے اتارا گیا تھا. اللہ اکبر. جس نے 40 سال تک وہاں پہ گریزنگ کیا تھا، کس میں؟ جنت میں. سبحان اللہ، اللہ اکبر. اور it was narrated from Ibn Abbas radiallahu anhu that the dried ram's head was still hanging on the down part of the Kaaba. تو یہ آتا ہے روایت میں کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا تھا کہ وہ جو دبا جس کا جو سر تھا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جنت سے اتارا گیا تھا، یہ بہت ہی باعزت بمکرم والی دبا تھا، کیونکہ اس کے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اس کو قربان کیا گیا تھا. تو اس کا جو سینگ ہوتا ہے نا، جیسے آپ نے دیکھا ہے ہمارے جیسے اگر آپ نے دیکھا ہو اپنے نانا یا اپنے انڈیا میں ددیال میں یا جہاں بھی، جیسا میں نے دیکھا تھا ہمارے یہاں ہمارے نانا کے جو ہے جو شکار ہوتا تھا، تو اس کا جو جیسے کہ جو جانور ہوتا تھا اس کی سینگ کے ساتھ اس کو جو وہاں پہ ایک طریقے سے مامیفائی کر کے لگا دیا جاتا تھا فریم پہ. تو یہ ہم لوگوں کو یاد آتا ہے آج بھی، ہم لوگ کو وہ تصویریں ہمارے آنکھوں میں ہے کہ وہ انٹرسٹ پہ تھا، بعد میں اس کو ہٹا دیا گیا. تو اسی طریقے سے کعبۃ اللہ کے اوپر جو ہے اس بکرے کا سر ٹانگا ہوا تھا. This is an alone evidence that one who was sacrificed was Ismail alayhi salam, because he was the one who was settled in Makkah. تو یہ بات کیونکہ لوگوں نے پھر بہت زیادہ کانٹرڈکٹ کیا کہ نہیں وہ اسحاق علیہ السلام جس کو قربان کیا گیا تھا نہیں، مگر یہ ایک واحد اللہ تعالیٰ نے نشانی رکھی ہوئی تھی مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ پہ کہ یہ اسماعیل علیہ السلام تھے، ان کے بدلے یہ دبا تھا جس کی سینگ آج بھی موجود تھی. کہاں پہ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کعبۃ اللہ پہ اس کو لٹکایا ہوا تھا. So because he was one who was settled in Makkah, and he have never heard that Ishaq al-Islam ever came to Makkah from the time he was little. Allah subhanahu wa ta'ala knows the best. The one who was sacrificed was Ismail alayhi Islam and not Ishaq alayhi Islam, because of the reasons stated above. In his tafsir commentary on this ayah, Ibn Kathir rahimahullah also mentioned a number of points which prove that it was Ismail alayhi Islam who was to be sacrificed. اور یہ بتایا گیا ہے آگے کہ جو وجاہت تھی کہ کیسے ابراہیم علیہ السلام نے اسحاق علیہ السلام کو نہیں بلکہ اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے راہ پہ قربان کیا گیا تھا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ کل میں آپ لوگ کو جمرات کا جو پورا تھا واقعہ میں اس کو آپ